روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور اس میں جیسا کہ آپ نے کل دیکھا ایمان کے حوالے کے ساتھ بات ہوئی، ایمان پر، اس کی حقیقت پر بات ہوئی، اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہوئی، بہت عمدہ کلام ہوا کل، اور آج ہم مومن کی صفات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کیا صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں کہ اگر مومن حالت عبادت میں بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، حالت قیام میں ہے، حالت رکوع میں ہے، حالت سجود میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر ایک خشیت طاری ہے، اللہ رب کریم کی خشیت سے اس کا دل جو ہے وہ لبریز ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو مومن کی صفات ہیں اس کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں جس انداز میں ذکر آیا ہے، کوشش کریں گے کہ آج ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے۔ آج کی اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، بہت اہمیت کا حامل پروگرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ متعدد پروگرامز میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، وہ شخصیت کے جو شعبہ تعلیم کے حوالے سے پاکستان کی ایک پہچان ہے، ایک وقار ہے، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرما ہے۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سورہ مومنون کے حوالے سے آ جائیں حضرت۔ اس میں ابتداً جب یہ بات آ رہی ہے تو ارشاد ہو رہا ہے فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ نمازوں میں ڈرتے ہیں، اللہ سے خشیت رکھتے ہیں دل میں۔ تو یہ جو مومنین کی جو صفت ہے، یہ صفت جو ہے، اس پر خاص طور پر کلام فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس پہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی ہمارے کیو ٹی وی کا جو کنٹینٹ ہے وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ قرآن و حدیث کا مستند پیغام جائے، مستند پیغام۔ اور آج تو بحمد اللہ تعالی موضوع ہی ڈائریکٹ آیات قرآنیہ کا بنایا ہے، اور سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں، مومنین کے اوصاف ہیں، اس کو ذکر کیا گیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اللہ۔ دیکھیں لفظ خشوع کے معنی ہیں تذلل کے، عاجزی کے، انکساری کے، اور رقت قلبی کے، اور تواضع کے، کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو تو اس کے اندر ایک عاجزی انکساری ہونا چاہیے۔ رئیس بھائی، خشوع خالصتاً ایک باطنی صفت ہے اور ایک کیفیت ہے نفسانی۔ خارج کے اندر انسان خشوع خضوع نہیں کرتا، خشوع خضوع انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ خالصتاً ایک باطنی صفت ہے، لیکن اس کے اثرات انسان کے جوارے اور انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بسر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ نماز کے اندر وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے دل کے اندر خشوع ہوتا تو تیرے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ اس کیفیت کے اثرات تیرے ظاہر جواہر کے اندر، یعنی کہ جو اضطراری کیفیت ہے نماز میں، یہ بھی بالکل۔ اور اسی طرح کے ایک لفظ مثال کے طور پر یہاں آگے والذین هم علی صلواتہم یحافظون بھی ہے، اور سورہ معارج کے اندر دائمون کے لفظ ہے، صلاتین دائمون، مومنوں کے اوصاف کے اندر، وہاں دائمون اے ساکنون، تمام مفسرین لکھ رہا ہوں کہ ان کے نماز ایک تو دائمی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ نمازوں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ نہ ہو کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہو، اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہو، اور انسان کو عمل کثیر کرے کہ جس سے دور سے دیکھنے والے آدمی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تب ہوتا ہے، بلکہ اس کا آغاز رئیس بھائی تب ہوتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ایک اہتمام و احتشام سے وضو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے۔ سنتیں رکھی گئی ہیں، جیسے وارم اپ کرتا ہے انسان،
اور آپ جو ہے کھانے سے پہلے سٹارٹر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی تیاری کریں. یہ سنتیں کہ وضو کرنے کے بعد کہ آپ ذہنی فکری ہر اعتبار سے متوجہ اللہ ہو جائیں. سٹارٹر ہے عبادت. بالکل. اور آپ جو ہے متوجہ اللہ ہو چکے ہیں, مقبل ہو چکے ہیں. اب آپ اللہ کے بارگاہ کے اندر جب کھڑے ہو جائیں تو آپ ادھر ادھر التفات نہ کریں, بلکہ آپ کی ساری توجہات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبریل کی حدیث جبریل ہے, بڑی طویل حدیث پاک ہے مشکات کے اندر بخاری اور مسلم کے حوالے سے. اس کے اندر جبریل علیہ السلام نے کئی سوالات پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انسانی صورت کے اندر آئے اور کئی سوالات پوچھے. اس کے اندر ایک پوچھا کہ یا رسول اللہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ مل احسان یا رسول. یہاں پر احسان اخلاص کے معنی میں کہ اخلاص کیا ہے, تو حضور نے یہ جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تیری کیفیت یہ نہیں بن سکتی ہے اتنی اعلیٰ درجے کی کہ تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے, تو کم سے کم, سر کیا کہتے ہیں ہماری زبان, منیمم, کم سے کم یہ تو کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے. جب یہ تصور ہوگا رئیس بھائی تو پھر انسان ادھر ادھر توجہ نہیں کرے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ, دکان کے سودے بھی کر رہے ہیں, آپ کا ذہن کہیں اور ہے. فرمایا ایسی نماز لا صلاۃ الا بحضور القلب, وہ نماز نہیں ہے کہ جس میں حضور قلبی نہیں ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے. تو قرآن نے ایمان والوں کی پہلی صفات میں سے صفت یہ بیان کی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میں ایک چھوٹا سا اشارہ دوں گا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دانہ ہو گیا, تو وہ دانے کو صاف کرنا تھا اور دانے کو نکالنا تھا. تو آپ نماز کے اندر کھڑے تھے تو کسی نے آ کے کر دیا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کو ایک تیر لگ گیا, لوگ نکالنے کی کوشش کرتے, تکلیف ہوتی, آپ نماز میں کھڑے تھے اور لوگوں نے وہ تیر نکال لیا. آپ نے سلام پھیرا اور فرمانے لگے کہ تم اس لیے آئے ہو کہ تیر نکالو؟ کہا حضور آئے نہیں, ہم نے نماز میں نکال لیا ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے کھڑا ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. ہمارے تو مچھر کاٹ ہلکا سا آ جائے تو نماز کے اندر ہی مارنا شروع کر دیتے. 50 لوگ کوئی کھانسے گا تو پوری صف کھانسنا شروع. لیکن فرمایا ان کی نمازیں آج اس بات کی ضرورت ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو لے کر آئیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھ رہے تھے, اچانک سانپ گر پڑا. سارے نمازی بھاگ گئے, امام صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا سانپ آیا اور کون سا نہ. وہ ایک مشہور بات ہے, ایک دنیاوی مثال نیچے اتر کے ہم دیتے ہیں آج کے معاشرے کی. وہ ایک مرتبہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور جو ہے مجنو گھومتا گھومتا اس کے آگے سے گزر گیا. تو اس نے کہا کہ تجھے نظر نہیں آتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں تو لیلا کی یاد کے اندر مگن ہوں, مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن تیری نماز ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر تجھے میں نظر آ گیا ہوں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم جب ہم اللہ کی یہ انسان باتیں کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر, اور نماز کا انسان بتایا ہے کہ جب انسان رکوع میں ہو تو اس کے نظریں کہاں ہو, سجدے میں ہو تو کہاں نظریں ہونی چاہیے, اس کی توجہ ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں ہو. اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ حاضر ہے. یہ رب کائنات نے صفات بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم. کیا بات ہے, کیا بات, کیا کہہ رہے ہیں. مومنین کی صفات کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے اور خشیت کے حوالے سے ذکر ہوا, حالت عبادت میں بھی, یعنی کہ نماز کی حالت ہو, زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو, اور دیگر اگر اللہ کی حکم کی تابعداری کر رہا ہے انسان, بجاوری کر رہا ہے, تو اس میں بھی خشیت پیش نظر رہے, کہ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رہے, کہیں ریاکاری سامنے نہ آ جائے. تو اچھا, ایک جو صفت ہے مومنین کی وہ بہت اہم, جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کہ لغویات سے دور ہوتا ہے. لہو و لعب کا معاملہ ہو, بےہودگی ہو, بے حیائی ہو, اس سے مومن جو ہے وہ دور رہتا ہے. کیا فرمائیے گا, یہ بڑی اہم صفت ہے, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں سر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورہ مبارکہ کی جس قدر خوبصورتی سے تشریح ہم نے علامہ صاحب سے سنی, اور اب یہ سوال بھی بہت نازک ہے, اس لیے کہ لغویات بجائے خود ایک اصطلاحی کیفیت کا نام ہے جو متقاضی ہے کہ اس کی تہ تک کو سمجھا جائے. اگر علامہ صاحب اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مکے میں نبوی سال 6 اور 7 کے درمیان آئی تھی. ٹھیک ہے. اس وقت تک حضرت عمر فاروق ایمان لے آئے تھے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیہ کریم, یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے حضور پر آئی تھی. سبحان اللہ.
کیا بات. تو اب یہ کیفیت جو ہے یہ بتاتی ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مکی صورتیں جہاں عبادات کی طرف اشارہ کرتی ہیں واہ واہ، وہاں طہارت کی طرف کرتی ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. وہاں تزئین اور ترتیب معاشرے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اللہ اکبر. وہ بنیادی طور پر اس میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ فضا بنانے کی بات بھی ہے. دیکھیے جس طرح حضرت نے کیا عمدہ بات فرمائی کہ کیسے آپ نمازوں کی حفاظت کریں یا نمازوں کی طرف جائیں، نماز کیسے پڑھیں، کردار سازی کا عمل جاری ہے نا. وہیں واہ. اب دوسری چیزوں کی طرف بھی لایا جا رہا ہے کہ یہ لغویات کیا ہیں. لغویات کیا ہے؟ بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن جب وہ قرآن پاک میں آ گئی اور دین کا حصہ بن گئی تو اب سوچنا یہ پڑے گا کہ لغو چیزوں کی طرف مراجعت نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بندے کے لیے ایک مرتبہ پہلے آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ بندے کی پوری زندگی عبادت ہے. ہاں 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 ہاں. وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو عبادت تو ہے، عبادت. وہ تجارت کر رہا ہے تو عبادت ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کسب حلال کا اہتمام کر رہا ہے تو عبادت. ساری چیزیں ہیں نا والدین کی. لیکن جب سب عبادت ہے تو پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے جو ان عبادات کی کیفیات کو روکنے والی چیز ہے، وہ لغو چیزیں ہیں جہاں آ کے آپ کو وہ روک دیتی ہیں. واہ واہ. اب ان کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں. لغو کا بنیادی لغوی مطلب یہ ہے بیکار چیزیں، بیکار چیز. جو آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں وہ چیزیں، تضییع اوقات کی چیزیں، اور آپ کے ذہن کو منتشر کرنے کا وسیلہ بنے وہ چیزیں. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر وہ مومن، وہ مسلمان جس کی ساری زندگی عبادت ہے، اس کی زندگی میں حرج ہو رہا ہے لغویات کی وجہ سے. لغویات. اس لیے اشارہ کیا گیا کہ اس سے بالکل بچیں. اور اس لیے بچیں، یہاں حضرت خوبصورت مثالیں دیتے ہیں. میرے ذہن میں بھی ایک مثال آئی جی ارشاد. کہ کیفیت یہاں مسلمان مومن کی ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی طالب علم کو امتحان دینے کی منزل درپیش ہو. بالکل. وہ جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں وہ کسی طرف بھی توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر ذرا میں نے توجہ دی تو اہم ترین چیز رہ جائے گی اور میرا نتیجہ خراب ہو جائے گا. یہی چیز ہے مومن مسلمان کے لیے کہ لغو چیز جو ہے وہ اس کی طرف سے ہٹا دیتی ہے اس کی طرف سے، اور اس لیے اسے ارتکاز کے ساتھ ان چیزوں سے اجتناب برتنا ہے. اس لیے کہ یہ عرصہ امتحان ہے جس کا نتیجہ اوپر آئے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، اور یہی جو اعمال ہمارے ہیں وہی ہمارے لیے سمجھ لیجیے بخشش کا اور نجات کا باعث بنیں گے. یہ دارالعمل ہے اور دارالآخرت کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے. اور یہ جو عرصہ ہے جس کی طرف سر نے اشارہ فرمایا یہ بہت اہم ہے. اسی میں وہ پیپر کا جس طرح ارشاد فرمایا آپ نے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، تو زندگی کے بھی چند لمحات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. مومن کی صفات کے حوالے سے بات ہوئی، اور جہاں پر ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا سر نے، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن جو ہے وہ لا یعنی باتوں سے دور رہتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی جانب. فرمایا گیا قرآن کریم میں للزکاۃ فاعلون. یہاں میں علامہ صاحب بھی پوچھنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ پھر اس سے وصف ایمان کے طور پر شامل کیا گیا ہے، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں زکوٰۃ تو وہی جو عبادات میں سے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عمل ہے. یہاں پر زکوٰۃ سے مراد وہی مشہور زکوٰۃ ہے. جیسے کلمہ شہادت کے بعد نماز کا ادا کرنا ہے، اس طرح جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال عطا فرمایا اور بندہ مومن کو خاص طور پہ مال عطا فرمایا، تو اس مال کو پاک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اور انسان کے اندر سے حرص و ہوس کو نکالنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تطہیر کا جو اصول اور ضابطہ رکھا ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں رکھا ہے. واہ 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 واہ. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس کو دینی چاہیے، کون مصارف ہیں، اس کی طرف میں نہیں جا سکتا ہوں اس مختصر وقت کے اندر. دیکھیے اس کا فلسفہ صرف اتنا ہے کہ رب کائنات نے اس دنیا کے اندر ہمیں مومن مسلمان بنا کر بھیجا اور ایک تصور دیا ہمیں کہ اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، لیکن اس مال کو تم اس کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جانا. کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. ایسا نہ ہو کہ چند ہاتھوں میں اور چند خاندانوں کے پاس یہ مال منجمد ہو کر رہ جائے اور جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ نہ کر سکیں. اس کی پھر مختلف صورتیں رکھی. سب سے پہلی صورت زکوٰۃ کی صورت ہے
اس کے بعد صدقات کی صورت ہے، صدقات کے اندر صدقات واجبہ ہیں، صدقہ فطر ہے، کفارات رکھے ہیں، انفاق دوسری فی سبیل چیزیں اللہ میں رکھی بہت ہیں، ساری چیزیں آئی ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تمہارا مال ایک جگہ جام نہیں ہونا چاہیے اور مال کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں پر بھی فرمایا کہ فلاح ہو گیا، آگے فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ وہ فلاح پا گیا، فرمایا کہ جس کے من سے لالچ کو کھینچ دیا گیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کیا بات، فرمایا ان سے مال لیجئے اے حبیب، ان کو پاک کیجئے۔ کیا بات۔ تو تطہیر کا، پاکیزگی کا رب کائنات نے، دیکھیں انسان کے من کے اندر یہ جو مال کا لالچ اور حرص و ہوس ہوتا ہے یہ انسان میں موجود ہوتا ہے، تو رب کائنات نے اس کو پاک کرنے کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خیر الناس من ینفع الناس زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہے۔ بے شک۔ لیکن رئیس بھائی میں معاشرتی طور پر یہ تو ہم نے قرآن کی بات کی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن اس کو معاشرے پر منطبق کرنے کے لیے میں چھوٹا سا ایک جملہ کہوں گا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو متوول طبقہ ہے سر، وہ سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی ان کی جان جاتی ہے۔ اس میں توجیحات بتائی جاتی ہیں، جناب اگر ایسا کر لیں، توجیحات، اور اس ایسا میں کر بھی لیں، ہیلے تلاش کیے جاتے ہیں ہیلے۔ کہ حضرت یہ پلاٹ میں نے لیا تو تھا رکھنے کے لیے، بیچنے کے لیے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں کیا نہ، کروڑوں کے پلاٹس ہیں، اس پر زکوٰۃ نکلے گی، تو آپ وہاں پر بھی یعنی اور کیا دیں گے، وہاں زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی آپ کی جان جا رہی ہے، راہ فرار اختیار راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے۔ دیکھیں فرعون اور قارون بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارے خزانے، بندہ مومن کہتا ہے نہیں، اللہ کا مال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، مجھے اس میں سے زکوٰۃ کی صورت کے اندر حصہ نکالنا ہے۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں کے اوصاف اور ان کی صفات حمیدہ کو ذکر کرتے ہوئے جو دوسرا وصف ذکر کیا ہے کہ ایمان، اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا، کہ زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو بھی پاک کر لو، اپنے مال کو بھی پاک کر لو۔ حضور نے فرمایا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال کو قلعے کے اندر بند کر لیتا ہے، فرمایا وہ محفوظ کر لیتا ہے اپنے مال کو، ورنہ یہی مال تمہارے لیے سام بن جائے گا، بچھو بن جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، فرمایا جو بخل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سمجھداری کا کام، کہتے ہیں نا کہ یار کتنا کسی طرح یہ بچا لوں میں زکوٰۃ، اللہ، بس کہ بعض لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ بھی اسلام نے ہم پر ایک ٹیکس نافذ کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کے اس فریضے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا یہی سونا چاندی سب کچھ ان کے گلے کا توق بن جائے گا میدان معاشر کے اندر، اور قبر میں اور میدان معاشر میں یہی مال ان کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس مال کا ذائقہ چکھو جو دنیا کے اندر تم بچا کے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا، انہوں نے اللہ کے مال کا حق بھی ادا کیا، تو اللہ مال عطا فرمائے اور ایمان والوں کی یہ صفت اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اسی آیہ مبارکہ میں ایک اور وصف جو ہے مومنین کا بیان کیا گیا ہے اور اس کا تعلق حیا سے ہے، اور زنا کی مذمت آئی ہے بھرپور انداز میں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے۔ کیا فرمائیے گا، یہ بھی ایک بہت، اور ہم جو منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اس میں تو علمان الحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے، کیا کہیے گا؟ آپ نے بہت کا لفظ استعمال کیا، بالکل میں تائید کرتا ہوں، بہت نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ، بہت دیکھیے پورے معاشرے کی اساس ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے، بالکل حضرت پورے معاشرے کی اساس دو چیزوں پر ہے، ایک حیا، اگر بے حیائی تو معاشرہ نہیں، جنگل ہے، جنگل کا انداز ہے، ایک حیا، اور دوسرے اشارہ جو کہا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ذاتی چیز نہیں ہے، ذرا سا مجھے حضرت کے سامنے جی فرمائیے، زبان کھولنے دیں کہ یہ ذاتی چیز نہیں ہے، دو افراد کے درمیان کی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں پورے معاشرے کو یا تسلیم کرنے کی بات ہے یا مسترد کرنے کی بات ہے۔ بہت خوبصورت، کیا بات، اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ماننا ہوگی کہ جو فطری تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بندش کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ طریق ہے، یہ طریقہ، اس سے اگر گزرو گے تو بہت ٹھیک ہے، مستحسن ہے، اگر اس سے ہٹو گے تو پھر یہ طریق تمہارے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی خراب ہے، بالکل، کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، اور نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے، دیکھیں جی اسی طور پر کہ بے حیائی عام ہے، ہاں کہ جو النکاح من سنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرا، نہیں
تو دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اشتہا ہے، طلب ہے، کھاتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے آپ اہتمام کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ صحیح طرح سے پکایا گیا ہے۔ اب اتنا اہتمام معدے کی خوراک کے لیے کر رہے ہیں اور ذہن کی خوراک کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جہاں قطغن ہے اور قطغن سے روکا جا رہا ہے، اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ آپ کو کہاں کیا، یہ تک کہا نا کہ خواتین نکلیں تو کیسے۔ اچھا پھر رعایتیں ہیں، جی رعایتیں ہیں کہ آپ ازواج کے اعتبار سے کچھ آپ کو رعایتیں دی ہیں، لیکن ان رعایتوں کو توڑنے کا مطلب ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو جب آپ توڑتے ہیں، اور اس کی کتنی وضاحت یہاں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی قرآن پاک میں وضاحتیں موجود ہیں کہ جب آپ توڑتے ہیں کس انداز میں، تو وہ پورے معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور آپ یہ چھیڑ چھاڑ کر کے جو گھرانے کی خوبصورتی اور دیواریں ہیں وہ دیواریں گرا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اصل میں ہم اپنے گھروں میں، اپنے مکانات میں دیواریں دیکھتے ہیں، یہ دیواریں تو دوسروں کے در نہ آنے کی وجہ سے ہے، لیکن اندر کی دیواریں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم ڈھا دیتے ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس کے لیے یہ دیواریں اور قطغنیں اور یہ بندشیں اور یہ ہدایات موجود ہیں کہ ایسا کرو گے تو تمہاری فلاح ہے، تمہارا گھر، تمہارا خاندان، تمہارا معاشرہ یہ عمدہ رہے گا۔ تم آرام سے کہہ سکتے ہو کہ جس کی تربیت کی ہے وہ اس منزل سے گزرنے والا نہیں ہے یا والی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ اور جو تحریص دیتی ہیں نا ان چیزوں کے لیے، اس میں بھی عورتوں کو اسی لیے کہا ہے نا کہ وہ پابندی کریں، گھر سے نکلیں تو سر پر چادر ڈال لیں۔ یہ دیکھیے جب اچھا یہ جو آیہ کریمہ ہے، یہ جو بندش ہے نا، یہ بندش جو ہے یہ 3 ہجری میں آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس سے تقریباً 1.25 سال پہلے سورہ احزاب میں یہ آ چکا ہے کہ عورتیں باہر نکلیں تو کیسے نکلیں۔ دیکھیے پہلے اہتمام آ گیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وقتی چیز ہے، ایک توسیعی چیز بعد میں آئے گی۔ توسیعی چیز بعد میں آئی تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں قطغن تمہارے لیے ہے اور یہاں رک جانا۔ واہ، سر نے سورہ احزاب کا حوالہ دیا، بہت اہم حوالہ، ہماری معاشرتی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ہمارے معمولات اور معاملات کو بہتر، پاکیزہ اور تطہیر کے ساتھ اگر گزارنا چاہتے ہیں آپ تو سورہ احزاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح انسان کو زندگی، ایک انسان کو بلکہ مسلمان کو زندگی گزارنی ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ، کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک کو روا رکھنا ہے، کس انداز میں آپ کی خلوت و جلوت ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر ہمیں لائن آف ڈائریکشن قرآن کریم سے مل رہی ہے، جو ہمارے سامنے اس لیے نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ یہ علماء حضرات، اسکالرز حضرات اسی لیے بیٹھتے ہیں اور توجہ مبذول کراتے ہیں آپ کی اور ہماری کہ ہم اپنے معاملات کو اور معاملات کو درست کر لیں۔ اچھا، امانت کے حوالے سے بھی علامہ صاحب، امانت، دیانت، وعدے کی پاسداری وصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ لا ایمان لمن لا احد، لا ایمان لمن لا احد لا، یہ بھی ہے کہ یعنی کہ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس طرح کی مزید احادیث مبارکہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی آئی۔ کیا آپ فرمائیے گا بندہ مومن کو اس کتنا پیش نظر رکھنا چاہیے، ان چیزوں کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگیوں میں؟ دیکھیں کتنا ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ بندہ مومن کی ایک پہچان ہے۔ جی بالکل، جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پہچان تھی کہ کفار مکہ حضور کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے تھے، لیکن حضور کے صادق الوعد والامین ہونے کو مانتے تھے۔ بے شک روز روشن کی طرح رئیس بھائی یہ آیات تھا، اور آل مکہ اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ کی نبوت کو تو نہیں مانتے، لیکن یہ جو آپ کا وصف ہے، وصف امانت اور وصف عہد کا پورا کرنا، فرمایا اس کو ہم مانتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ان تعد الامانات الی اہلھا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور یہ ایک صاحب ایمان کے لیے ایک پہچان ہے۔ دیکھیں مواجہ شریف پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد والامین۔ یہ حضور کی پہچان اور حضور کے غلاموں کی پہچان، یہ تو ظاہری اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کی صادق و امین پہچان ہی کیا۔ کفار مکہ، آپ تحریر فرما رہے تھے، میں نے لفظ یہی آغاز کیا کہ کفار مکہ یہی کہتے تھے، ہم نبوت نہیں مانتے تھے
لیکن ہم حضور کے اس وصف امانتوں اور وصف عہد کو صادق الوعد والامین کو آپ نے جہاں بنیاد رکھ دی اپنے جواب کی بڑے خوبصورت انداز میں چاہتا ہوں اس کو مزید کنٹینیو کریں آپ، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور انشاءاللہ علامہ صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. مومن کی صفات کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے. امانت، دیانت، وعدے کی پاسداری، یہ جو ہے وصف ایمان کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کی اہمیت تو بہت ہے. فرمائیے گا. لیکن سر جیسے فرما رہے تھے نا کہ ہمارا اسلام، دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ مومن صرف عبادات تک وہ اس کا انحصار ہے. چاہے عبادات ہوں رئیس بھائی، چاہے مالیات ہوں، چاہے معاملات ہوں. کامیابی، کامرانی تبھی ملے گی، اور یہ معیار کوئی اور نہیں دے رہا، یہ رب کائنات معیار عطا فرما رہا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ کامیابی، کامرانی کا معیار کون ہے؟ تو فرمایا جن کے عبادات ہوں، جن کے مالی معاملات ہوں، اور فرمایا جن کے معاملات لوگوں کے ساتھ امانت و دیانت. یہ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی زیادہ مفقود ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. عرض کی رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تم امانتوں کو ضائع ہوتا ہوا دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو. فرمایا قیامت کا قرب ہوگا، لوگ امانتوں کی کوئی جس کو جو موقع ملا. ہم کہتے ہیں فلانا ایسا اور ٹمکانا ایسا، وہ اس لیے ایسا کہ اس کو موقع مل گیا، مجھے موقع نہیں ملا. باقی جس کو سبزی والے کو موقع ملتا ہے وہ سبزی والا کام اتار رہا ہے، بڑے صاحب کو موقع ملا بڑے صاحب اتار رہے ہیں، چھوٹے صاحب کو موقع ملا چھوٹے صاحب اتار رہے ہیں. یعنی جس کو جتنا ہاتھ دھونے کا موقع مل رہا ہے وہ اشنان کرتے ہوئے دیر نہیں کر رہا. تو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ امانتیں ضائع ہو رہی ہیں اور فرمایا کہ وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی. اللہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا ایمان لمن لا عہد لہ. فرمایا جس کے پاس امانت نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ وعدہ زبان سے کہہ دیا؟ ہمارے دوست کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن تو نہیں اتر گیا، میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ تھا میرا، وہ وعدہ خراب. تو وعدہ یہ قرآن ہی اتر گیا میرے بھائی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، یہ جو تم نے کہا ہے اس کو پورا کرنا یہ قرآن ہی ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے تمہیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس وعدے کو تم پورا کرو. تو انسان کسی سے وعدہ کرے اس وعدے کی پاسداری کرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کو دیکھیں، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا. صلح حدیبیہ کو دیکھیں، جتنے بھی معاہدات کیے، سر بیٹھے ہوئے، سر کی دستیر عالم پر ایک نظر ہے. حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا. حضور کی طرف سے عہد شکنی نہیں ہوئی، معاہدہ نہیں توڑا گیا. اور کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو میرے آقا نے ایفاء عہد کیا، اس وعدے کو پورا کیا. اور یہ سبق دیا ہمیں. رئیس بھائی پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، RYQ TV کے ذریعے قرآن کا پیغام جا رہا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک مومن کی ایک پہچان ہے، ایڈنٹی ہے انسان کی، کہ پوری دنیا کے اندر آپ امریکہ میں، یورپ میں، کہیں بھی ہیں، آپ کی کتاب کو کوئی بعد میں دیکھے گا، آپ کے قرآن کو کوئی بعد میں اٹھا کے پڑھے گا کہ مسلمانوں کی کتاب کے اندر پہلے آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کو دیکھے گا. وہ ایسا آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے گا کہ آپ پریزنٹر ہیں. بالکل اسلام کے آپ نمائندے اسلام کے، آپ نمائندے اسلام کے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نمائندے. اس لیے ہم باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب نمائندے ہیں اسلام کے، چاہے ہم باہر جائیں، جو باہر بسنے والے وہ ہوں، تاکہ ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ یہ ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. اور اگر انسان، ایک جملہ میں کہوں گا، معراج کا بھی ہم نے ہجرت کا ذکر کیا، سیدنا صدیق اکبر کو لے کر حضور چلے، مولا کائنات سے کہا کہ علی یہ سب کی امانت ہے. یہ نہیں کہا کہ بڑے کافر نے جناب چکو سارا کچھ سونا تو لے کے چلو. نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، وہ جان کے دشمن ہیں، انہوں نے سر کی قیمت لگائے. اور میرے آقا کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں سر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں ذمی کافر یا حربی کافر کی تمیز کی جاتی ہے، ان کے احکامات مختلف ہیں. لیکن آپ بتاؤ یار، ان سے بڑھ کر دنیا میں کون حربی کافر ہوگا؟ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، سر کی قیمت لگائی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لے کے چلو، حضور نے فرمایا علی سب کو واپس کر کے تم لیا. مولا کائنات فرماتے ہیں سکون سے سویا، سب کی امانتیں دیکھ کر میں رسول کے پیچھے چل پڑا. یہ کردار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں
میں نے باہر سنا ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, کوئی انجمن ہے, وہ کہتی ہے کہ جناب تم چیٹ کر سکتے ہو, بینکوں کو چیٹ کرو, لوگوں کو چیٹ کرو, جو کچھ کر سکتے ہو. میں آج کیو ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون کے ساتھ, کہ میرے آقا نے اور میرے قرآن نے یہ پیغام نہیں دیا ہے. بے شک. حضور نے کسی کافر کو بھی دھوکہ نہیں دیا بے شک. اور امانت کے اندر خیانت نہیں کی. واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین, صرف یہ سننے کی بات نہیں ہے بلکہ سن کر اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی بات ہے کہ امانت, دیانت اور وعدے کی پاسداری ایک مسلمان پر کتنی لازم و ضروری ہے قرآنی احکامات کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے. یہ نہیں کسی اور کا کہا گیا, یہ اللہ کا فرمان ہے, قرآن کریم میں ہمارے لیے حکم آیا ہے. تو اس طور پر ہم اگر وعدہ خلافی کریں, امانت میں خیانت کریں, دیانتداری کا مظاہرہ نہ کریں, تو کوئی یہ ہمیں اچھا نہیں کہے گا کہ یہ جناب کوئی بہت بہتر مسلمان ہے, بلکہ ہمارے دین پر اس کا حرف آتا ہے کہ دین کی تعلیمات کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے. اچھا, نماز بے شک ارکان ایمان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. اس کے حوالے سے سر فرمائیے گا, سورہ مومن میں نماز کی بجائے حفاظت نماز کو جو ہے صفت ایمان قرار دیا گیا ہے. تو حفاظت نماز جو ہے وہ کس قدر اہم, لازم و ضروری ہے ہمارے لیے, اور جبکہ چونکہ سے صفت ایمان کی طرف اس کہا گیا ہے, فرمائیے کچھ. جی, میں عرض کروں کہ اسی میں ایک جگہ واحد ہے نماز آیا تھا یا نمازوں ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ نماز اصطلاح کی صورت میں آئی اور یہ نمازوں کا مفہوم ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں ہر ایک ان دونوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی گئی ہے. اور یہاں یہ لفظ اتنا اچھا ہے اور سوال اتنا اہم ہے کہ نماز کی ادائی الگ چیز ہے, نماز کی حفاظت الگ چیز ہے. سبحان اللہ. ان دونوں کے درمیان ربط بھی ہے اور الگ الگ چیز بھی ہے. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ جب آپ نماز کی ادائی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی آپ کو جلدی سے ادا کرنا ہے, ایک کام ہے اس کو مکمل کر دینا ہے اور اس کے بعد میں واپس آ جانا ہے, یہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح بھی بہت خوبصورت انداز میں فرمایا تھا وضو کا, جی جی, ایسا اچھا پیغام تھا ہے بالکل بالکل, کہ وہ وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, یہ پریپریشن ذہنی طور پر. جی ہاں, اور پھر یہ کہ سنت جو ہے وہ اسٹارٹر اور یہ سب اشارہ, یہاں وہی بات وہی مقام آ رہا ہے کہ آپ ذرا نوٹ یہ کیجئے کہ نماز کے لیے جب آپ تحفظ کی بات کرتے ہیں, اس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, تو اس کے آداب کی بات کرتے ہیں, ہاں, اس کے انداز کی بات کرتے ہیں, اس کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں, اس کے رویے کی بات کرتے ہیں, اور اس رویے کے سے جو ٹکرائے اس سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ پھر جلدی سے کہہ دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ ہم نے نماز پڑھ لی. جس عمدگی سے وضو کرے وہ ابتدا ہے نماز کی تیاری کی. واہ واہ, یہ جلدی جلدی سے لیا اور نکل گئے, نہیں, اہتمام, لیکن یہ ہے تحفظ, یہ ہے حفاظت. نماز کی بات, نماز کے لیے تو آپ جا رہے ہیں, وہ نماز میں نے عرض کیا نا, وہ نماز کی ادائی ہے جو آپ جا رہے ہیں. یہ نماز کی حفاظت ہے کہ آپ عمدگی سے وضو سے آغاز کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ جا رہے ہیں اور وہاں کپڑوں کا اہتمام آپ نے کر لیا ہے, وقت کا اہتمام کر لیا ہے, وقت کے تعین کا کر لیا ہے, اور اس انداز کا کر لیا ہے جس انداز کے تحت آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. واہ واہ, باجماعت ہے تو اس کا اہتمام کر لیا ہے. یہ ساری اہتمام جو ہیں وہ اصل میں نماز کی حفاظت کے انداز اور اطوار ہیں. کیا بات, بہت خوبصورت. یہ طریقے ہیں. تو ان میں ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی ہے, جی فرمائیے, کہ دیکھیے جو ہمارے اکابرین ہیں, جی, اولیاء کرام ہیں, ان کے یہاں کیا ہوتا تھا, ایک اشارہ تو آپ نے ابھی سن ہی لیا کہ تیر نکل گیا انہیں پتہ نہیں. بالکل بالکل. اب اس سے زیادہ ارتکاز کی بات کیا ہو. اللہ اللہ. اولیاء کرام اور خاص طور سے ہمارے یہاں جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, محبوب الہی, محبوب الہی, ان کے یہاں اہتمام یہ تھا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو تو کوئی ایسا نہیں تھا, قریب ترین بھی اور دور کا بھی, کہ وہ جرت کر سکے کہ اس مقام پر آ جائے جہاں کہ آپ موجود ہوتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. اور جتنے لوگ ہیں, اچھا اس کا ایک جملہ تھا, حضرت امیر خسرو نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم جڑے ہوئے تھے. ذرا غور ہم جڑے ہوئے تھے, ہم جڑے ہوئے تھے, ہم میں فصل نہیں تھی, ذہنی فکری جو بھی کہیں آپ, فصل نہیں تھی.
لیکن جب ہم نماز پر کھڑے ہوتے تھے تو جدا جدا تھے، اللہ 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 وہاں اللہ کے حضور تھے۔ اللہ، کیا بات! اگر یہ جڑے ہوئے ہونے کی بات نہ ہو تو وہاں جڑنا مشکل ہے۔ یہاں آپ الگ ہو کے واہ واہ واہ، وہ رب سے دور ہو کے وہاں رب پیدا کرنا ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ ہو گئی نا تو پھر اس سے تعلق قائم ہو گیا، وہاں ہو گیا، قائم ہو گیا، آپ وہاں نہیں ہیں، اور آپ وہاں نہیں ہیں۔ پھر حضرت کی طرف آ رہا ہوں کہ جس طرح کہا گیا نا کہ آپ کوشش کریں یہ خیال کر کے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ آپ کا وہ مقام نہیں ہے تو یہ پھر خیال کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کسی اور کو کیسے دیکھ رہے ہیں، چاہے اندر سے دیکھیں یا باہر سے، واہ واہ واہ، فکر سے دیکھیں یا خیال سے، کیا بات! توجہ سے دیکھیں یا بے توجہی سے دیکھیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، یہ جو التزام اور اہتمام ہے، یہ جو طریق ہے، یہ آپ کو نماز کی طرف لے جاتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے نہیں، نماز کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نماز کی طرف لے جانے کا جو انداز ہے وہ نماز کی ادائی کے لیے نہیں ہے کہ جلدی سے کیا، مکمل کیا اور بھائی پڑھ کر آ گیا پھر دکان میں بیٹھ گئے، نہیں۔ اس وقت آپ کا ڈیٹیچمنٹ ہونا چاہیے ہر جگہ سے، اور اٹیچمنٹ ہونا چاہیے ایک جگہ سے۔ واہ 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 واہ، ڈیٹیچمنٹ اور اٹیچمنٹ کو کیا خوبصورت انداز میں سر نے واضح فرمایا۔ رئیس بھائی ایک جملہ جی سے ضرور مکمل کر لوں میں، قد افلح المؤمنون سے شروع ہوا ہے، فرمایا کہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اور لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخر کے اندر فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ آخر کے اندر فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور بھائی یہی وارث ہیں جنت الفردوس کے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت میں اگر جانا چاہتی ہو تو یہ اوصاف اور یہ صفات اختیار کرو اور اس کے تم وارث بن جاؤ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب تشریف لائے، سر آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج مومن کی صفات کے حوالے سے بات ہوئی اور اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں، یعنی کہ اللہ کی خشیت کے حوالے سے، زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو اور اپنے مال کو پاک کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، حیا کے حوالے سے بات ہوئی کہ حیا کو جو ہے وہ وصف ایمان قرار دیا گیا ہے، ایمان کا وصف، یہ خوبی جو ہے ہونی چاہیے، اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی۔ مزید مومنین کی جو صفات ہیں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، کل بھی یہی موضوع ہوگا ہمارا، اور کل بھی اسی موضوع کے ساتھ مختلف جہتوں میں سوالات قائم کر کے آپ کی خدمت پیش کریں گے اور انشاءاللہ جوابات پہنچائیں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی